مسیحا کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم ایسے ٹاپک پر بات کرنا چاہتے ہیں جو بارہا پوچھا جاتا ہے اور بار بار اس کے بارے میں سوالات کیے جاتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بپتسمہ کیوں لیا؟ یسوع مسیح کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ بپتسمہ لے؟ کیا یسوع بھی گنہگار تھا؟ آج ہم ان باتوں پر غور کرنا چاہتے ہیں، ان باتوں پر ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں، میں چاہتا ہوں جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آتے ہیں کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ان کو لائک کریں اور ان کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم خدا کے کلام کو بہت زیادہ لوگوں تک پہنچانے والے ہو جائیں۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بپتسمہ کیوں لیا تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو یسوع مسیح نے جواب دیا کہ راست بازی کو پورا کرنے کے لیے۔ لیکن کیا یہ جواب کافی تھا؟ یوحنا استباغی تو اس بات کو سمجھتا تھا، لیکن کیا ہم بھی سمجھتے ہیں؟ راست بازی سے کیا مراد تھی؟ کیوں خداوند یسوع مسیح اس کے پاس آیا؟ کیا یسوع مسیح کی زندگی میں کوئی گناہ تھا جس کے باعث وہ توبہ کا بپتسمہ لینے یوحنا استباغی کے پاس آیا تھا؟ لیکن مجھے اور آپ کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب یسوع مسیح یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس پہنچا تو یوحنا کے کیا لفظ تھے؟ آئیں ذرا اس حوالے کو دیکھیں کہ یہاں پر کیا لکھا ہے۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا پہلا باب ہے اور اس کی 29ویں آیت کا مطالعہ کریں گے پہلے اور دیکھیں گے کہ یہاں پر کیا اس کا بیان ہے، یوحنا استباغی کا کیا بیان ہے، وہ کیا یسوع مسیح کو کہتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ ایک شخص میرے بعد آتا ہے جو مجھ سے مقدم ٹھہرا ہے کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ یسوع مسیح کے بارے میں وہ یہ گواہی دیتا ہے، دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو جہاں کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اور جو بائبل بیان کرتی ہے بپتسمہ لینے سے مراد کیا تھی۔ یسوع مسیح کا یہ ظاہری نشان تھا باپ کو کہ باپ جو منصوبہ تو نے مجھے دیا ہے میں اس کی تکمیل کرنے کو ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اپنی وہ راہ جس راہ کے لیے وہ آیا تھا اس نے اپنا پہلا قدم بڑھا دیا تھا۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد روح القدس کبوتر کی صورت میں اس کے اوپر آ کر بیٹھتا ہے اور خدا باپ کی آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ کیوں خوش تھا؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح جس راہ پر گامزن تھا وہ اسے پورا کرنے کے لیے ریڈی تھا، تیار تھا۔ اس نے آلریڈی اس بات کو ایکسیپٹ کر کے کہ میں تیار ہوں، میں اپنی راہ پر جو منصوبہ باپ تو نے بنایا ہے اس منصوبے کو پورا کروں گا۔ اور ایک بپتسمے کی ڈیفینیشن ہمیں ملتی ہے کہ وہ کسے ظاہر کرتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں رومیو 6 باب اور اس کی 3 اور 4 آیت کہ وہاں پر کیا لکھا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمے کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے جلایا گیا اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ بپتسمہ موت کی علامت ہے
اور یسوع مسیح نے اس بات کو ظاہر کیا۔ جیسے ہی اس نے بپتسمہ لیا، اس نے اپنی موت کا نشان ظاہر کر دیا کہ میں مروں گا۔ جب وہ بپتسمہ لینے کے لیے پانی کے اندر جاتا ہے تو یہ اس کے دفن ہونے کی بابت اشارہ، اور جب وہ واپس آتا ہے، پانی سے باہر آتا ہے، تو یہ یسوع مسیح کے زندہ ہونے کی علامت۔ تو یہ کہ راست بازی پورا ہونا ضرور تھا، سو اس کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ یسوع مسیح نے ظاہر کر دیا تھا، اعلان کر دیا تھا کہ میں مروں گا، دفن ہوں گا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔